چاہتے تھے. ان کا تصور زیادہ قریب تھا ٹو واٹ یو وڈ کال اے سسٹم آف سوشل ڈیموکریسی, جو کہ آپ سویڈن, ناروے اور ڈنمارک میں دیکھتے ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز. اور اس کا حوالہ انہوں نے ایک اپنے خط میں بھی دیا ہوا ہے جو انہوں نے 29 مئی 1937 کو قائد اعظم کو لکھا. جس طرح انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو فیملی نے گاندھی نیم, نہرو نیم کو بڑا کیش کیا, آپ نے اقبال نیم کو اتنا کیش کیوں نہیں کیا؟ Why are you thinking about just the Nehru family? آپ بھٹو فیملی کا بھی کہیں, لیکن وہ تو بھٹو فیملی فاؤنڈرز آف پاکستان میں تو نہیں کنسیڈر ہوگے نا, تو اس لیے میں کہہ رہا تھا. ہاں جی, ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ نہرو کا اگر آپ نے مثال دی ہے تو وہ ایک انٹلیکچوئل یا دانشور کم اور ایک سیاستدان زیادہ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایک سیاسی ورکر زیادہ. علامہ اقبال جو تھے وہ ایک دانشور زیادہ تھے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے, الیکشن بھی لڑا, کنٹیسٹ بھی کیا اور کامیاب بھی ہوئے. اور 1926 سے 1930 تک غالباً انہوں نے الیکٹڈ آفس ہولڈ کیا, جو اب آج کل آپ کہیں گے ایک ایم پی اے جو ہوتا ہے, ممبر آف دا پروونشل اسمبلی. اس زمانے میں پنجاب لیجسلیٹو کاؤنسل کہلاتی تھی. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. ہم سب جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں وہ انہی کے دادا جان کا دیکھا ہوا خواب تھا, جو الحمدللہ جس کا پاکستان ہم کہتے ہیں. ہم ان کے خاندان کے جتنے بھی احسانات مانے وہ ہم مان نہیں سکتے, ہم پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ خاندان کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں. ہمیں پاکستان جو ہے وہ شاید ہمارے لیے سب سے بڑا ایک پاکستانی ہونے کا جو اعزاز ہے وہ ان کے دادا جان کی وجہ سے ہم سب کو ملا. میری مراد ولید اقبال صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر؟ مہربانی جی, بالکل ٹھیک, شکریہ. کیسا لگ رہا ہے کینیڈا؟ کینیڈا میں سردی ہے کچھ, لیکن میں ٹھنڈے ملکوں میں کافی رہا ہوں تو لیکن پاکستان کے مقابلے میں ظاہر ہے سردی ہے. اور ادروائز یہاں کی ڈائیورسٹی, یہاں کا جو نظام تعلیم ہے, یہاں پہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے, یہاں پہ جو ٹالرنس کے اور جو لیولز ہیں, اور اس کے علاوہ جو قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کا جو ایک تصور آئیڈیل جو ہوتا ہے, اس سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے داد کا مستحق وہ ملک ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو بیسکلی اقبال کا پاکستان شاید یہی ہے. جی, یس اینڈ نو. اگر آپ اس موضوع پہ اگر چاہیں کہ میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں, ایگزیکٹلی اقبال کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, تو یس, اس سے کچھ حد تک ملتا جلتا, لیکن وہ ان کا تصور زیادہ قریب تھا ٹو واٹ یو وڈ کال اے سسٹم آف سوشل ڈیموکریسی, جو کہ آپ سویڈن, ناروے اور ڈنمارک میں دیکھتے ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں. اور اس کا حوالہ انہوں نے ایک اپنے خط میں بھی دیا ہوا ہے جو انہوں نے 29 مئی 1937 کو قائد اعظم کو لکھا تھا. یہ قائد اعظم نہیں, وہ 12 یا 13 خطوط ہیں جو شائع کیے تھے 1945 سے 46 میں, جو کہ علامہ اقبال نے ان کو لکھے تھے, اور وہ 1936 اور 37 کے خطوط ہیں. تو اس مخصوص خط میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے ایک بڑی کیئرفل, انگلش میں خط ہے, آفٹر ویری کیئرفل اسٹڈی, اور بڑے غور سے اس پہ اچھے خاصا غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, علامہ قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے, اس میں کچھ تھوڑی سی اگر ماڈیفیکیشنز کریں معمولی سی, تو وہ ہمارے جو اسلامی نظام ہے, جو اسلام کا تصور ہے فلاحی ریاست کا, ویلفیئر اسٹیٹ کا, اس کے سوشل ڈیموکریسی کا سسٹم اسلام کے تصور کردہ ویلفیئر اسٹیٹ کے نظام میں کوئی انقلابی سوچ نہیں ڈالتا, بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں, اٹ از اے ریٹرن ٹو دی اوریجنل پیورٹی آف اسلام, کہ وہ اسلام کی اصل پاکیزگی کی طرف واپس جانا ہے. سو وہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ قریب تر ہے, لیکن ہم تو ماشاءاللہ نہ ادھر نہ ادھر کسی کے قریب بھی نہیں پہنچے بدقسمتی سے, لیکن آئیڈیل کم از کم ان کا وہی تھا. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, جس طرح انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو فیملی نے گاندھی نیم, نہرو نیم کو بڑا کیش کیا, آپ نے اقبال نیم کو اتنا کیش کیوں نہیں کیا؟ کیش کرنے کا آپ وائی آر یو تھنکنگ اباؤٹ جسٹ دا نہرو فیملی, آپ بھٹو فیملی کا بھی کہیں پھر, لیکن وہ تو بھٹو فیملی فاؤنڈرز آف پاکستان میں تو نہیں کنسیڈر ہوگے نا, تو اس لیے میں کہہ رہا تھا. ہاں جی, ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ نہرو کا اگر آپ نے مثال دی ہے تو وہ زیادہ ایک انٹلیکچوئل یا دانشور کم اور ایک سیاستدان زیادہ تھے, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایک سیاسی ورکر زیادہ تھے. علامہ اقبال جو تھے وہ ایک دانشور زیادہ تھے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے, الیکشن بھی لڑا, کنٹیسٹ بھی کیا.
اور کامیاب بھی ہوئے, اور 1926 سے 1930 تک غالباً انہوں نے الیکٹڈ آفس ہولڈ کیا, جو اب آج کل آپ کہیں گے ایک ایم پی اے جو ہوتا ہے, ممبر آف دا پروونشل اسمبلی. اس زمانے میں پنجاب لیجسلیٹو کاؤنسل کہلاتی تھی. تو اس میں ایک الیکشن میں وہ کامیاب بھی ہوئے, اور ان کی جو ایوان میں تقاریر ہیں, جو وہ موشنز جو لاتے رہے, وہ سارا کچھ وہ پرزروڈ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن زیادہ وہ دانشور تھے, اور جب وہ دانشور زیادہ ہوں, اور جب ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی جو ہے اس کا فوکس کچھ اور ہو, یہ نہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج لیا جائے اور اس کو اپنے پولیٹیکل اس کے لیے آپ استعمال کریں کسی سیاست چمکانے کے لیے. ان کا سبق ہی اس طرح کا نہیں ہے. ان کا سبق تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ لوگوں کو احساس دلائیں, خاص طور پہ ایک تو ہمارے اپنے اسلامی امہ کے حوالے سے کہ ہماری کتنی رچ ٹریڈیشن اور کلچر, اور ہمارا کتنا ایک گلوریس پاسٹ ہے, اور اس تک واپس جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈسکنیکٹ بھی کر دیں اس کو, جو محض جو دیکھیں انسانیت جو ہے دنیا بھر میں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسلامی امت تو نہیں ہیں, اور بھی ہیں. تو علامہ اقبال کا ایک پورا جو کلام کا ایک سب سے بہت جو بڑا ایک ڈومینیٹ کرتا ہے فوکس ہے جو اس میں, وہ انسان, اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو, انسان کی کیپیسٹی, انسان کی صلاحیت, انسان کی عظمت کے بارے میں ہے, ہیومن کیپیسٹی کے بارے میں. اور وہ یہ کہ وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے, جسے کہتے ہیں نا وہ ہارنسنگ دی یونیورس, اور سارا کچھ. تو وہ جب اس طرح کے فلسفہ ہو, اور اس طرح کی سوچ, اس طرح کا تخیل ایک آپ کے فیملی ممبر نے قائم کیا ہو, اور تو آنے والی نسلوں کو میرے نزدیک تو یہی سبق ملتا ہے کہ آپ اس سوچ کو اور اس تخیل کو جو ہے زیادہ اپنائیں اور پروموٹ کریں. اور ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے کہ سیاسی عمل کا حصہ بنے بغیر آپ کوئی ایک مؤثر نظام جو ہے, آپ دیر از اونلی سو مچ یو کین ڈو اگر آپ ایک عام شہری ہیں. دیکھیں عبدالستار ایدی ہیں, وہ پالیٹکس میں نہیں آئے لیکن ان کے بڑا نام ہے, انہوں نے بہت کام کیا, لیکن وہ ایک حد تک ہی کر سکے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ایز اف جو فلاحی کام جب وہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے, یا ان کو پالیٹکس اور اسپورٹس مین شپ سے الگ کر کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو فلاحی کام کیے ہیں ایز اے پرائیویٹ سٹیزن, بہت بہت قابل تحسین ہے. لیکن ریاست ایک جو ہوتی ہے, اس کے پاس جو سارے مینز ہوتے ہیں کلیکٹ کرنے کے ریونیو اور اسپینڈ کرنے کے, وہ جب آپ کے پاس اختیار آتا ہے, اور وہ پولیٹیکل پروسیس کے ایک مضبوط اور مناسب جمہوریت میں, ایک آئینی نظام میں, تو وہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی آتا ہے. اور یس, اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. لیکن یہ آپ کے سوال کا جواب میں اگین ریکیپ یہی کروں گا کہ علامہ اقبال نے اس طرح کا سبق نہیں دیا تھا کہ ان کی حیات اور تعلیمات کی وجہ سے سیاست چمکائی جائے. لیکن اگر تبدیلی لائی جا سکتی ہے, ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست ہم پاکستان کو بنا سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا تھا, تو اس کے لیے ریاستی اختیار جو ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ توفیق دے کہ ایک صحیح آئینی اور جمہوری نظام جو ہے اس کو بروئے کار بھی لایا جائے, اور اس کے نتائج کا احترام بھی کیا جائے. اور جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب پاکستان کے آس پاس کے ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان کے نظام ہم سے بہتر ہیں, تو بیشتر جو ہے اس میں یہی فرق ہے کہ جمہوری عمل جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہے جہاں پہ نظام ٹھیک ہے, اور جمہوری عمل جو ہے سب سے, اب دیکھیں سب سے زیادہ جو پورے ریجن میں پر کیپٹا انکم جو ہے سب سے کم جو ہے وہ برما میں, یا میانمار جس کو کہا جاتا ہے, سوری پرانا نام تھا اس کا برما, میانمار میں ہے. اور وہاں کیا ہے, دیر از اے ملٹری ڈکٹیٹرشپ اوور دیر. تو یہی ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا, پاکستان کا قیام جو تھا وہ ایک مکمل طور پہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل یا جمہوری جدوجہد کا ایک جو تحریک تھی, وہ ہر لحاظ سے آئینی اور جمہوری تحریک تھی. اس میں کوئی ہتھیار, کوئی ٹینکس, کوئی میسائلز, کوئی فائٹر جیٹس نہیں استعمال ہوئے تھے. تو پاکستان کا قیام جو ہے اگر اس طریقے سے آیا, اور پاکستان کے جو بانیان ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال, ان کی سوچ بھی یہی تھی, جمہوریت
خاص طور پہ قائد اعظم کے لیے تو ایک عقیدے کی حیثیت رکھتی تھی. تو پاکستان کا قیام جس جد و جہد اور جس نوعیت کی جد و جہد کے نتیجے میں آیا, پاکستان کی بقا بھی جو ہے وہ اسی میں. آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا, تو ان کا فلاحی کام تو دنیا مانتی ہے, ان کے جو حریف ہیں شاید وہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں فلاحی کام تو ماشاء اللہ انہوں نے بڑا کیا ہے. تو ڈو یو تھنک اٹ واز اے گڈ موو فار ہم ٹو جوائن پالیٹکس؟ میں نے وہ آپ کو آئی تھنک جواب اس کا کچھ جزوی طور پہ جواب تو دے دیا ہے کہ آپ دیر از اونلی سو مچ یو کین ڈو. آپ ایک پرائیویٹ شہری کے طور پہ, اور تبدیلی لانے کے لیے جس کا نعرہ بھی لگایا ہوا ہے کہ جی برنگ چینج ٹو پاکستان, وہ اس کے لیے ریاستی جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اور اسٹیٹ پاور جو ہے اس کے بغیر میں نے کہا بہت محدود ہی ہو سکتا ہے, بہت قابل تحسین ہو سکتا ہے. میں نے ایک دو نام آپ کو خان صاحب اور عبدالستار ایدھی کے بتایا, اور بھی ہیں بہت سے لوگ, لیکن وہ پھر ایک محدود ہی ہوتا ہے. اگر آپ یہ سارے اب دیکھیں, شوکت خانم ایک پروجیکٹ ہے جو کراچی لاہور سے شروع ہوا اور کراچی اور پشاور کا بھی اس کا سلسلہ ہے. اسی طرح مولانا عبدالستار ایدھی کا جو ہے سلسلہ پروسیس, اور دو چار اور نام اگر آپ لینا چاہیں, انڈس ہاسپٹل ہے, سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے, چھیپا ہے, یہ سب ان کے سب کے ہونے کے باوجود پاکستان رینک کہاں کرتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر؟ دنیا کے 190-95 ملکوں میں 165-167 پہ رینک کرتا ہے ابھی بھی, باوجود ان سب انفرادی ایفرٹس کے. وائی؟ کیونکہ اسٹیٹ کا اسٹرکچر, اور وہ ایک محدود حد تک یہ انڈیویجولس کر سکتے ہیں. اسٹیٹ کا اسٹرکچر اصل وہ چیز ہے, اسٹیٹ کا پاور, اسٹیٹ کے ریسورسز وہ چیز ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے. اور یس, دی آنسر وڈ بی کہ خان صاحب کا آئیڈیا بالکل جو ہے یس, مطلب اس میں کمزور دل لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ جی خان صاحب کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ماضی میں بھی انہوں نے بڑے چیلنجز دیکھے ہیں, لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے جب انہوں نے تحریک انصاف بنائی ہے. 20 بندے نہیں ہیں پارٹی میں کہ لوگ کہتے تھے, شاید جنرل مشرف نے ان کو کہا تھا تمہاری تو ٹانگا پارٹی ہے. ٹانگا پارٹی وہ ہوتی ہے جس کے سارے ممبر ٹانگے میں فٹ آ جائیں. تو خان صاحب نے اس موقع پہ کہا تھا چلو ٹانگا تو اپنا ہے نا جنرل صاحب. بہرحال دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو سرخرو کیا, اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو نوازا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے ایک انٹرویو خان صاحب کا دیکھا ہے, آئی تھنک کسی برٹن کے کسی چینل یا کسی انہوں نے بنائی تھی ڈاکیومنٹری 2011 میں, جب ان کا ایک بڑا جلسہ ہوا تھا اکتوبر 2011 میں, اور اس کا نام ہے عمران خان دا ٹپنگ پوائنٹ. جو مجھے حیرت ہوئی جس بات کو سن کے, انہوں نے خود بتا رہے ہیں وہ ان کو اپنے انٹرویور کو, کہ ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 ایکٹیو ممبرز پی ٹی آئی میں رہ گئے تھے. آپ امیجن کریں کتنا کریج درکار ہے. آپ ایک سیاسی جماعت بنا کے نکلتے ہیں, آپ یہ دن دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر 4-5 ایکٹیو ممبرز رہ گئے ہیں, لیکن اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج. یہ جرت اس کو کہتے ہیں کہ کھڑے رہے پھر بھی اپنے اسٹینڈ پہ. اور پھر دیکھیں علامہ اقبال ہی کا شعر ہے, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو سر آپ کے جو والد صاحب تھے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج. جج. تو ایز اے والد جاوید اقبال صاحب کیسے تھے ایز اے فادر فگر؟ ایز اے فادر فگر وہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ ان کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی. ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر صرف 14 سال کی عمر تک رہا. 1938 میں جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو میرے والد 14 برس کی ان کی عمر تھی, 1924 میں پیدا ہوئے تھے. اور ان کو ایک وصیت 1935 میں لکھی ہوئی جو ہے وہ علامہ نے ان کو مخاطب کیا تھا اس میں, اور اس میں یہی کہا تھا کہ اپنی زندگی کو شرافت اور خاموشی سے بسر کرنا, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا, اچھے تعلقات رکھنا. اور خاص طور پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کے ایک بڑے بھائی تھے جنہوں نے ان کو بہت, ان سے عمر میں کافی بڑے تھے, اور وہ اتنی وہ جو یورپ میں تعلیم حاصل کرنے گئے ان کو سارا سپورٹ ان کے بڑے بھائی نے کیا تھا, کیونکہ ان کے والدین تو سادہ سے لوگ تھے. تو یہ کہا اس وصیت میں مثلاً کہ میرے بڑے بھائی کی اولاد جو عمر میں اس سے بڑی ہے ان کا ہمیشہ احترام کرے, اور اگر ان سے کوئی سختی بھی ہو تو برداشت کرے. اور پھر اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہو اور اس میں بیٹے میں مدد کرنے کی توفیق ہو تو کبھی اس سے گریز نہ کرے. یہ ساری باتیں اس وصیت میں ہیں. تو اس طرح کی ہی وہ مطلب انہوں نے اپنی ایک الوف سی زندگی رکھی جس کو کہتے ہیں نا شرافت اور خاموشی سے بسر کرنے والی. اور ایز اے فادر
وہ بجائے بہت زیادہ کوئی ہر بات پہ کہنے کہ جی آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ پیشہ اختیار کرنا ہے یا یہ مضمون پڑھنا ہے, کبھی ایسا نہیں کیا. لیکن ہی لیڈ, انگریزی میں کہوں گا, ہی لیڈ بائی دا سمپل ایلوکوینس آف ہز ایگزامپل. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کافی سال پاکستان سے باہر 8-10 سال رہا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی, اور اس کے بعد ایز اے پروفیشنل یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی تھا, یورپ میں بھی. تو جب میں واپس آیا پاکستان تو ان کو بہت زیادہ فنکشنز پہ بلایا جاتا تھا. میں 20-22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, مہمان مقرر کے طور پہ, جو آج کل مجھے بلایا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے جی. اور 20-22 سالوں میں جو ہے یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مجھے اس طرح کے ایک فنکشن پہ وہ لے گئے جہاں پہ ایک کتاب کی رونمائی ہونی تھی, لانچ تھی, بک لانچ. اور وہ ایک خاصی ایمیننٹ شخصیت تھے پاکستان کی ہسٹری میں, حاجی سر عبداللہ ہارون. ان کے بارے میں کتاب تھی, مجھے یہ بھی یاد ہے ابھی. چودھری پرویز الہی واز دا چیف منسٹر, اور وہ آ رہے تھے اس وقت اس پہ ایز گیسٹ آف آنر, اور میرے والد صدارت کر رہے تھے. اور وہاں 5-6 اور لوگوں نے جو ہے اور مجھے وہ ساتھ لے گئے کہ میں پاکستان آ گئے. مجھے چند 5-6-8 مہینے ہوئے تھے کہ آؤ تم آؤ دیکھو یہاں پہ محفلیں کس طرح کی ہوتی ہیں. کافی بڑی تقریب تھی وہ, اور وہاں پہ بہت سے مہمان مقرر آئے, اور ان بہت سو نے اپنی ادھر ادھر کی باتیں کی, تقریر جس طرح کرتے ہیں لوگ, اور کہا جی کہ ہاں جی عبداللہ ہارون صاحب کا نام ہم نے سنا ہوا ہے, بڑے ایمیننٹ بزنس مین تھے. پھر وہ ڈان اخبار کا انہوں نے وہ کیا سلسلہ, اور وہ اس لحاظ سے, اور پھر قائد اعظم کے بھی ان کا مجھ سے وابستگی, ڈاکٹر اقبال سے بھی ان کی وابستگی رہی تھی, وغیرہ وغیرہ. لوگوں نے ادھر کی باتیں کی. میرے خیال میں پوری اس تقریب میں واحد شخصیت جو وہ کتاب پڑھ کے آئے ہوئے تھے وہ میرے والد تھے. اور انہوں نے کتاب کے حوالے دے کے تقریر 15 منٹ کی تقریر کی. اس میں باتیں جو کی وہ اس کتاب کے مضمون کے بارے میں تھیں, ان کی جس شخصیت کے بارے میں کتاب تھی, ان کی زندگی, ان کی نمایاں جو کارنامے تھے, ان پہ ان کا حوالہ دیا, بتایا کہ جی فلاں چیپٹر میں یہ فلاں. تو اس کی وجہ سے میں کئی دفعہ, اب میں پچھلے 5 سال 10 سال کی بات کر لیں, 8 سال کی, میں اس میں 4-5 موقع 6 موقع ایسے آئے ہیں جہاں مجھے بھی کتاب کی رونمائی پہ ایز گیسٹ اسپیکر بلایا گیا. جب مجھے دعوت آتی ہے ایسی, میں سب سے پہلے کہتا ہوں مجھے کتاب بھجوائیں, میں کتاب پڑھ کے جاتا ہوں. پوری نہ بھی پڑھ سکوں تو اتنی ضرور پڑھ لیجیے, ٹائم اگر کم ہو اور وہ کتاب بہت زیادہ اگر بھاری ہو تو. اور کئی موقعوں پہ میں پوری کتاب پڑھ کے گیا ہوں, اور میں کتاب, اور میں نے دیکھا ہے کہ میں وہی شخص 8-10 اسپیکرز میں سے وہ ایک ہوں جو کتاب پڑھ کے آیا گیا. So that is the example. والد سے سیکھا جی. میں نے کہا نا اپنے ایگزامپل کی, مجھے تو انہوں نے کہا تھا یہ نہ کرو, لیکن چونکہ میں نے ان کو صرف دیکھا یہ کرتے ہوئے, that was the eloquence of his example. تو انہوں نے کبھی آپ کو, جیسے ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے کہ ابا سختی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جب ٹی وی پہ ان کو دیکھا نا تو وہ کافی ویل اسپوکن, سافٹ اسپوکن اور ایسے لگے, تو کیا کبھی پڑھائی پر ڈانٹا انہوں نے کہ یہ کیا کر رہے ہو, گریڈس تمہارے کیسے آ رہے ہیں, یا کبھی ضرورت نہیں پڑی اس چیز کی؟ نہیں, آئی تھنک دونوں, ہم 2 بھائی ہیں, میرے بڑے بھائی اور میں, ہماری پرفارمنس اسکول میں ٹھیک رہی تھی. کوئی کبھی ایسی نہیں رہی جس پہ یعنی کوئی کسی جماعت سے 5ویں سے 6ٹھی کے امتحان میں آپ فیل ہو گئے اور 5ویں میں دوبارہ رہ گئے, اس طرح کبھی ہوا نہیں. اور اس میں زیادہ ایکچولی ہینڈز آن پیرنٹ میری والدہ ہی تھیں, اور وہ زیادہ میک شور کرتی تھی. اور انہوں نے ایک رول بنایا ہوا تھا کہ کلاس میں پہلے 5 جو پوزیشنز ہیں اس میں آنا ہے ہمیشہ. لیکن وہ والدہ کی وہ تھی سختی, والد صاحب کی نہیں تھی. بس وہ دور سے دیکھتے تھے. کبھی یہ بھی مذاق, میں کسی موقع پہ لاء کا ایگزام میں نے جب پہلا سیٹ کیا تو حیران کن طور پہ میں پوری یونیورسٹی میں اول آ گیا. اس کا اخبار میں آیا کہ جی نام آتا ہے کہ جی یونیورسٹی میں فلاں شخص اول آیا. تو وہ ان دونوں ریٹائرڈ تھے, تو وہ زیادہ گھر کا, میری والدہ نے لاء پریکٹس شروع کر دی تھی میرے والد کے ریٹائر ہونے کے بعد. جتنی دیر وہ جج رہے, وہ بھی لائر ٹرینڈ تھیں, بٹ شی نیور اپیئرڈ ان کورٹس, کیونکہ انہوں نے سمجھا مناسب نہیں ہے. تو پھر وہ زیادہ کام کرتی تھیں, تو پھر گھر کے معاملے میرے والد دیکھتے تھے. تو کبھی کہیں وہ سودا لینے بیکری میں گئے, کہا جی وہ ڈاکٹر صاحب مبارک, آپ کا بیٹا اول آیا. میرا بیٹا اول آ گیا, یہ اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے, انہوں نے کہا. تو یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو پھر آپ کو باہر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یہ کس کا ارادہ تھا, خود کا ارادہ تھا, والد صاحب نے کہا کہ نہیں یار یو شوڈ گو ابراڈ فار بیٹر ایجوکیشن؟ جی, ہماری ایک فیملی میں ایک روایت سی بن گئی تھی آفٹر مائی گرینڈ فادر. علامہ اقبال ایک تو وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, مدرسے میں تعلیم انہوں نے حاصل کرنی شروع کی, اور قرآن مجید کی, اور 4 سال کی عمر سے. اور محبت اور عقیدت جو قرآن مجید کی تھی وہ اس وقت شروع ہوئی تھی ان کے دل میں, اور ان کے آخری سانس تک ان کے ساتھ رہی, 61 کی ایج پہ جب وہ انتقال کیے تو. لیکن وہاں پہ ان کے ٹیلنٹ کو, ایک جو استاد تھے ان کے مولانا میر حسن, انہوں نے اس ٹیلنٹ کو دیکھا
اور وہ وہاں مشن اسکول میں عربک پڑھاتے تھے. تو انہوں نے ان کے پیرنٹس کو جا کے کہا کہ جی آپ اس کو مشن اسکول بھیجیں, اس بچے کو, کہ وہ جدید علوم سے آراستہ ہو سکے. نہیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے, کہا نہیں تو یہیں چھوڑ دیا اس کو تو پھر یہ ساری عمر یا جنازے پڑھائے گا یا نکاح پڑھایا کرے گا. تو وہ مشن اسکول گئے. مشن اسکول میں ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا اللہ تعالیٰ نے گفٹ دی ہوئی تھی علامہ کو انٹلیکٹ کی, ہر امتحان میں اول آیا, ہر تمغہ جیتا. 12ویں جماعت کے بعد سیالکوٹ میں اس وقت کوئی اور تعلیم مزید نہیں تھی. وہی استاد آئے, انہوں نے کہا ان کے پیرنٹس کو کہ انہیں لاہور بھیجے. تو لاہور وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھنے آئے. وہاں پہ پروفیسر سر ٹامس آرنلڈ جو ہیں وہ ان کی نگرانی میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا. اور ٹامس آرنلڈ وہ تھے جنہوں نے ان کو ترغیب دی کہ وہ یورپ جائیں پڑھنے کے لیے. تو وہاں سے ایک طرح کی آپ سمجھ لیں روایت جو ہے وہ کہ وہ انگلینڈ گئے, کیمبرج یونیورسٹی, پھر جرمنی گئے, ہائیڈلبرگ میں, میونک میں, ہائیڈلبرگ میں جرمن سیکھی, میونک سے پی ایچ ڈی کی, پھر بار ایٹ لاء کے لیے دوبارہ انگلینڈ آئے, لنکنز ان لنڈن میں. تو اس کے بعد میرے والد بھی کیمبرج یونیورسٹی پڑھنے گئے پی ایچ ڈی کے لیے, وہ بھی لنکنز ان لنڈن میں پڑھے. میری والدہ جو ہیں وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے لاء ڈگری لی. اس میری والدہ کے جو فادر تھے وہ بھی پی ایچ ڈی تھے لنڈن یونیورسٹی سے. سو ایک طرح کی روایت پڑھنے لکھنے کی جو تھی زیادہ تھی. اور وہ آپ کے پچھلے ایک سوال کا بھی جواب زیادہ کہ جی ہم سیاست میں اتنے زیادہ وہ فرنٹ لائنز والے لوگ اس لیے بھی نہیں ہیں کہ ہم ذرا پڑھنے لکھنے والے ٹائپ زیادہ ہیں, ہم اہل قلم ہیں. وہ اہل قلم اور سیاست والا جو ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک گیپ ہوتا ہے. لیکن اگین ایک مضبوط جمہوری نظام جو ہوتا ہے اور ایک ڈیولپڈ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہاں پہ مطلب وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ بریلینٹ پیپل جو ہیں ان کو چانس جو ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جس طرح پچھلے 20 سال 25 سال دیکھ لیں آپ, بل کلنٹن جی لاء ڈگری ان کے پاس ییل یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, آرکنسا سے پڑھے ہوئے, براک اوباما ہارورڈ یونیورسٹی کے لاء گریجویٹ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح انگلستان کے جو پرائم منسٹرز بنتے ہیں, مارگریٹ تھیچر آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تھیں, اور اسی طرح یہ بعد میں آنے والے بھی بہت سے ان کے, کوئی آکسفورڈ کا گریجویٹ ہے, کوئی کیمبرج کا گریجویٹ ہے, اور اس طرح سے. سو اہل قلم ہونا اور انٹلیکچوئل جو ہے سلسلہ جو ہے وہ ضروری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک رکاوٹ نہیں بنتا آپ کی ایک سیاسی کامیابیوں میں. لیکن ہمارے بدقسمت ملک میں جہاں تعلیم کا معیار اتنا جو ہے ویسے ہی کم ہے, تو وہ وہاں پہ پھر یہ بہرحال یہ تھا باہر جا کے تعلیم حاصل کرنے کا ایک تو روایت تھی. دوسرا لیکن میں اس پہ روایت پہ شروع میں میں نے ایکٹ نہیں کیا اس طرح. میں نے جب اپنی تعلیم ابتدائی مکمل کی تو مجھے جہاں پہ اسکالرشپ ملی جانے کی وہ امریکہ کی یونیورسٹی تھی, یونیورسٹی آف پینسلوینیا. تو وہاں سے میں نے فائنانس میں ڈگری حاصل کی, BBA یا اس کو بیچلر آف سائنس ان اکنامکس کہا جاتا ہے. ان کا بزنس اسکول ہے, واٹن اسکول کہلاتا ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کا. صدر جو ابھی نامنتخب صدر ٹرمپ ہیں امریکہ کے, وہ انہوں نے وہی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے, بیچلرز ڈگری فرام ان بزنس ایڈمنسٹریشن. اس کے بعد میں پھر اپنے والد کے کالج میں گیا, کیمبرج میں, پیمبروک کالج کیمبرج. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا جس طرح میری والدہ نے کیا تھا, انہوں نے بھی اول پوزیشن حاصل کی تھی. اور پھر میں ہارورڈ میں گیا اپنی والدہ کی طرح. سو تھوڑا بہت روایت بھی تھی اور تھوڑا بہت اپنا بھی چوائس تھی. تو اس طرح سے یہ سارا سلسلہ. آپ یعنی جن لوگوں کے ڈریم ہوتے ہیں کہ یار وہ کیمبرج میں پڑھیں یا ہارورڈ میں پڑھیں, آپ نے دونوں میں ماشاء اللہ تعلیم حاصل کی. جی, اور میری بھی ڈریم تھی جی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ڈریم کو پورا کیا جی, اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی جی. تو اگر آپ کو دونوں کو رینک کرنا ہو تو کچھ ہے پریفرنس کہ یعنی کیمبرج اس میں بہتر تھا یا ہارورڈ اس میں بہتر تھا؟ مشکل ہے, میں آپ کو بتاؤں اس لیے کیونکہ وہ بہت مختلف ہیں دونوں. وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کوئی پوچھے کہ جی آپ کو کون سا شاعر بہتر لگتا ہے, علامہ اقبال یا مرزا غالب. مرزا غالب کا بالکل ایک اور قسم کا سٹائل ہے اور بہت عظیم شاعر ہیں. اور علامہ اقبال کا اپنا, علامہ اقبال کو کچھ موقع بھی ایسے ملے جو مرزا غالب کو نہیں ملے تھے. وہ تو باہر تعلیم حاصل ہی نہیں کرنے گئے, علامہ صاحب کا وہ اور سلسلہ تھا. لیکن وہ کمپیریزن, یا میوزک اگر آپ بہت جو پاپ میوزک کے بڑے بڑے نام ہیں آج کل کے تو نہیں, خاص طور پہ جب وہ جو انقلاب میوزک میں آیا تھا 60s میں, اس کے دو بڑے نام اگر آپ لے لیں, بیٹلز اور رولنگ سٹونز. اب پوچھیں کسی سے بیٹلز بہتر ہے کہ رولنگ سٹونز بہتر ہے, وہ دونوں بڑے عظیم میوزیکل جو تھے پرفارمرز تھے دونوں جو گروپس آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن ان کو وہ ان کا سٹائل دونوں کا ڈفرینٹ تھا. تو اس لیے لیکن میں ایک بات ضرور آپ سے عرض کر دوں اپنے تجربے سے, اور میں اپنے جن یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں, میں نے یہ محسوس کیا اور میں نے اپنے کریئر میں یہ دیکھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا جو نام ہے, حالانکہ کیمبرج اس سے کہیں زیادہ قدیم, اور بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والے کیمبرج میں سے پڑھ کے آئے تھے, جان ہارورڈ.
پھر آ کے اس سے انسپائر ہو کے اس نے ہارورڈ کی بنیاد رکھی. اس وجہ سے وہ چھوٹا قصبہ شہر جو بoston کے دریا کے پار تھا بالکل برابر میں, اس کا نام کیمبرج میساچوسٹس رکھا گیا, اس اوریجنل کیمبرج کی. لیکن جتنا زیادہ کارپوریٹ امریکہ میں اور یہ وال اسٹریٹ اور اس طرح کی جگہوں میں جتنا نام جو ہے ہارورڈ کا ہے اور جتنے ڈورز وہ اوپن کرتا ہے, میں اپنی دیگر یونیورسٹیاں جن سے میں نے بہت ویلیوبل جو ہے تعلیم حاصل کی, میں سمجھتا ہوں پرائس لیس, لیکن اس کا کوئی مقام ہی کچھ اور ہے ہارورڈ کا. اور وہاں کے وسائل بھی جو ہیں ان کے پاس جتنے زیادہ ہیں, وہاں کے جو وہاں سے جو پڑھ لکھ کے بہت کامیاب ہوتے ہیں لوگ, وہ بہت اپنا وہاں پہ انڈاؤ کرتے ہیں, ریٹرن کرتے ہیں ٹو دیئر الما میٹر. باقیوں میں بھی کرتے ہیں لیکن وہاں اور زیادہ روایت ہے. اور ان کی جو انفراسٹرکچر ہے, ان کی جو فیکلٹی ہے, ان کا جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے, یہ سارے حوالوں سے وہ میں نے محسوس کیا. کم از کم اب بہت اور بھی اچھی اچھی یونیورسٹیاں ہیں جہاں میں نہیں گیا ہوا, جہاں نہیں پڑھا میں, جس طرح اسٹینفرڈ ہے, جس طرح ییل ہے, جس طرح پرنسٹن ہے, امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں, یا آکسفرڈ ہے, میں جہاں نہیں پڑھا ہوا. یقیناً ان کے بھی زبردست معیار ہے اور زبردست لوگ انہوں نے وہاں پروڈیوس کیے ہیں, لیکن میں کم از کم کمپیئر ان سے کر سکتا ہوں جہاں میں پڑھا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا بہت زیادہ, اگر آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے, بہتر یا بدتر کسی کو نہیں کہوں گا, لیکن یہ میں ضرور محسوس کرتا ہوں کہ ایک بڑا منفرد مقام ہارورڈ کے جو نام نے ہے وہ کمایا ہوا. مجھے یہ بتائیں, پاکستانی یونیورسٹیز یا ایجوکیشن سسٹم کبھی اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پہنچ سکتا جی. کیسے پہنچے گا؟ ایک تو میں شعر پہلے عرض کرتا ہوں, علامہ کی مشہور نظم ہے طلوع اسلام, اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. وہ دوسرا مصرع زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ اگر ہم ذوق یقین پیدا کر لیں تو یہ زنجیریں جو ہماری کم خواندگی کی ہیں, ان لٹریسی کی جو ہے, پاکستان دنیا کے سب سے کم لٹریٹ ملکوں میں شمار ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں ہم توڑ سکتے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان ایجوکیشن پہ اپنے بجٹ کے حوالے سے اسپینڈ کتنا کرتا ہے, 2% سے بھی کم, وہاں 1.5% یا 1.25%. یہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں جن کا میں نے آپ کو مثال بھی دی, یہ منیمم جو ہے جو اپنا ایک جو نارم جو ایک سمجھا جاتا ہے وہ 4% ہے, اور ویسے ایک اچھا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 20% ہے. کینیڈا اسپینڈز اباؤٹ 11%. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس, UK, یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, دے آل اسپینڈ ابو 6%. تو کجا آپ 1-1.5% کر رہے ہیں اور کجا 6% جو اس سے کتنے گنا زیادہ ہے, 5-6-8 گنا زیادہ. تو بالکل یہ اٹس میٹر آف پرائیورٹی, اور اپنے ریسورسز کی الوکیشن, اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں. قائد اعظم بڑی عظیم شخصیت تھے, کوئی چھوٹے موٹے بہت بڑے وکیل تھے. علامہ اقبال ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے, وہ سویڈن سے آئے تھے, وہ ڈنمارک سے آئے تھے. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے تھے, علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. یہ کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر ہے, وہ پاکستان کی ہی سرزمین ہے نا. تو اگر وہ آج سے 100 سال 150 سال پہلے ایسے لوگ پیدا کر سکتی تو آج نہیں کر سکتی. تو ٹیلنٹ بہت ہے, ہمیں سسٹم چاہیے. میں نے مثال جو دی علامہ اپنے گرینڈ فادر جی کی, کہ وہ مدرسے سے مشن اسکول گئے, مشن اسکول سے گورنمنٹ کالج گئے, گورنمنٹ کالج سے آگے انگلستان اور جرمنی پڑھنے گئے. ان کو موقع, سسٹم نے موقع فراہم کیے تھے. وہ ایک ٹھیک ہے غلامی کا زمانہ تھا, برطانوی تسلط تھا ہندوستان پہ, لیکن پھر بھی ایک کسی لحاظ سے ایک میریٹوکریسی بھی تھی, اور قائد بھی اسی سسٹم سے گزرے ہیں. تو ہمیں بھی ایک اس میریٹوکریسی کو لانے کی ضرورت ہے, اور کیوں نہیں کر سکتے ہم. اور اس کی ایک, میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 بڑے جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم شعبے ہیں, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر, دونوں کے اندر ہم لیگ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک خاص طور پہ, کیونکہ آج کا موضوع زیادہ ایجوکیشن ہے, اور آپ دیکھ لیں انہیں دونوں شعبوں کو اپنے فلاحی کام کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی جو ہے پک کیا. پہلے جو اپنی ان والدہ کو اپنی جس اذیت سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا, اور دیکھا کہ اگر ان کی حالانکہ اچھے بھلے ویل ٹو ڈو فیملی سے کامیاب کرکٹر, پاکستان کے کپتان, ان کو جتنی دشواری آ رہی تھی ان کے علاج کے حوالے سے, پاکستان میں دوائی لینے کے حوالے سے, انہوں نے دیکھا یار اگر مجھے یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کے لیے کیا ہوگا. تو انہوں نے پھر یہ کیا, اور پھر اس کے بعد یہ شوکت خانوں کا, پھر اس کے بعد آگے جا کے چند 20-22 سال بعد یا جب بھی انہوں نے پھر نمل کی جو ہے بنیاد رکھی. وہ بھی دیکھیں 2 شعبے, 2 ایریاز جن میں وہ چاہ رہے تھے, انہوں نے انفرادی سطح پر تو اپنا کام کر کے دکھایا. سو نمل کا بھی یہ ہے سلسلہ کہ ادھر بھی
جس طرح سے ایک طرح سے شوکت خانم کا جو ہے ماڈل وہ 70 سے زیادہ فیصد لوگ وہاں پہ فری جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یہاں 97% اسٹوڈنٹ اسکالرشپس پہ ہیں اور 70% آن فل اسکالرشپس، یعنی کہ ان کے لیے بھی فری ہے، تو وہ تقریباً برابر ہی ہیں. ادھر 70% فری علاج ہے، یہاں 70% فل اسکالرشپس ہیں جو شرح بڑھ رہی ہے. اب اس سال جو کلاس انٹیک ہوئی ہے نمل میں 198 اسٹوڈنٹس ایڈمٹ ہوئے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ اس میں سے 105 خواتین ہیں اور 93 مرد ہیں، یعنی کہ فیمیل انرولمنٹ جو ہے 53% ہے، میل انرولمنٹ 47%. اور اس میں سے 193 اسٹوڈنٹس میں سے 198 اسٹوڈنٹس میں سے 183 فل اسکالرشپس میں ہیں، دیٹس اباؤٹ 87%. تو یہ 70 کی شرح بڑھ رہی ہے. اور وہ سبجیکٹس بھی وہاں بائی دا وے یہ کمپیوٹر سائنس، یہ بزنس ایڈمنسٹریشن، میتھمیٹکس اور یہ جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں یہ بھی گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ گریجویشن کے ٹائم پہ 90% اسٹوڈنٹس کو جابس بھی مل جاتے ہیں. اچھا، یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں جی، جب یہ اس ادارے کو قائم کیا گیا تو یہ ایکچولی سب سے پہلے یہ مراحل جو ہیں اس سے گزرنا ہوتا ہے. پہلے انسٹیٹیوٹ بنتا ہے، یا کم از کم اس کیس میں تو یہ ہوا تھا، نمل انسٹیٹیوٹ سے نمل کالج سے نمل یونیورسٹی. تو جب آپ یونیورسٹی کے اسٹیٹس پہ پہنچتے ہیں اور اس میں بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس اتنے سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہوں تو آپ انسٹیٹیوٹ تصور ہوتے ہیں، یا اتنے منیمم اتنے ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوٹ ہیں، اگر اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر آپ کالج کے اسٹیٹس پہ آ جاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے چلے جائیں تو پھر آپ کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس ملتا ہے. اور 2021 میں جو ہے ایکچولی نمل کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس ملا تھرو اے پروونشل لیجسلیشن یا انیکٹمنٹ، جو پنجاب اسمبلی نے نمل یونیورسٹی میاں والی ایکٹ جو ہے اس کی منظوری دی. تو اس سے پہلے جب آپ یونیورسٹی بن جاتے ہیں آپ خود پھر آپ کے پاس ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس آ جاتا ہے. تو اپنے ابتدائی سالوں میں 2021 سے پہلے کہ جو کافی سارے سال تھے کیونکہ 2008 سے وہاں پہ شروع ہوا سلسلہ، ان سالوں میں پہلے کچھ میرے خیال 7 ایئرس یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ سے افیلیشن تھی اور ڈگری یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کی ملتی تھی اسٹوڈنٹس کو. امتحان وہ یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کے جو وہاں سے ڈیزائن ہو کے آتے تھے وہاں گریڈنگ ان کی ہوتی تھی اور پھر ڈگری بریڈ فورڈ کی ملتی تھی. پھر کچھ سال بعد کیونکہ اور عمران خان صاحب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی بنے تو پھر ان کو پھر مصروفیت اتنی بڑھ گئی وہ چانسلر سے اسٹیپ ڈاؤن کیے. تو کچھ سال پھر UET کی ڈگریز جو ہے یہ جو ہے نمل جو ہے دیتا رہا. اور اب 2021 کے بعد سے اینڈ آئی تھنک دا لاسٹ کلاس جو 23 میں فنش ہوئی ہے وہ پہلی کلاس تھی جس کو نمل یونیورسٹی اٹ سیلف کی ڈگریز ملی ہیں. تو یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے. اور اب ماشاء اللہ اس سال کے اندر 2024 میں نمل کو یہ بھی ایک سنگ میل یا مائل سٹون کا جو ہے اس سے اس کو عبور کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اس کے 1000 سے زیادہ گریجویٹس جو ہیں وہ ریئل ورلڈ کے اندر ہیں فرام دا ٹائم آف اٹس انسیپشن. It's not that long، اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا اور 1000 گریجویٹس، 1000 گریجویٹس بہت بڑی بات ہے. جی بسم اللہ. تو سر آپ ماشاءاللہ بہت ہی نوٹیبل فیملی، ریسپیکٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر وائی PTI؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ خان صاحب سے آپ کی ویلیوز الائن کرتی ہیں یا PTI سے آپ کی ویلیوز الائن کرتی ہیں؟ جی میں آپ کو اس کا بڑا کلیئر جواب ہے میرے ذہن میں. وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان پالیٹکس میں نہ آتے تو میں کبھی پالیٹکس میں نہ آتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پالیٹکس کو تو ویسے تو پالیٹکس کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں سنت ہے، لیکن ہمارے سسٹم میں تو اس کو ایک طرح کا گالی بنا دیا گیا. بالکل. اور عمران خان صاحب کی دیکھیں، اور انہوں نے میں اس خاص طور پہ یہ وزٹ جو میری کینیڈا کی ہوئی اور نمل کی فنڈ ریزنگ کی تقریبات میں میں مہمان مقرر کے طور پہ جہاں گیا، میں نے خان صاحب کا وہ میسج جو ہے دیا جو انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں 2013 کے اندر جو ہے آکسفورڈ یونین سوسائٹی میں خطاب کرتے ہوئے دیا تھا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. لیڈر کی 3 کوالٹیز بتائی تھیں. ایک اس کا ویژن ہوتا ہے جو اس کے سیلف سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کے سیلف تک محدود نہیں ہوتا بلکہ نیشن اور سوسائٹی تک ہوتا ہے، اور وہ ویژن کو پھر فیس کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی سٹرگل کرتا ہے. دوسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے خوف کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو کانکر کر لے، خوف کو اپنی فیئرز جو ہے اس کو اوور کم کر لے. اور تیسرا لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں انٹیگریٹی ہوتی ہے، لوگ اس کو فالو نہیں کرتے جس کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگ اسے فالو کرتے ہیں جس میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور جس کو وہ جو قابل اعتبار ہوتا ہے. اور اس لیے میں نے سمجھا ان کی انٹیگریٹی، ان کی پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے پاکستان کا نام اونچا کرنے کے لیے کیا، آپ اس کو کھیل کے میدان میں دیکھیں، آپ اس کو فلاحی کام کے میدان میں دیکھیں، صحت کے، اور اب تعلیم کے حوالے سے، تو جو ان کا کام تھا وہ اور جو ان کی ایک کریڈیبلٹی تھی وہ میں نے سمجھا کہ اس قابل ہے کہ اب یس آئی کین جوائن پالیٹکس. اور
میں سمجھتا ہوں کہ میری آپ نے وہ نوٹوریس کہا نوٹیبل فیملی کا جو اقدار جو ہمیں، اور آپ دیکھیں عمران خان نے جو آخری کتاب لکھی 2010 میں، وہ اس کا نام ہے پاکستان پرسنل ہسٹری، اور اس کا اردو ترجمہ کہلاتا ہے میں اور میرا پاکستان. اس کا ہر تیسرا چوتھا صفحہ پر پلٹیں تو علامہ اقبال کا کوئی نہ کوئی ذکر ہے. علامہ اقبال آکسفورڈ کی وہ اسپیچ کا بھی جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں بھی وہ بات شروع میں یہ کہتے ہیں، بائی دا وے سب سے پہلی بات انہوں نے نمل کی ادھر آج سے 12 سال پہلے، کہ جی مائی مشن از پالیٹکس، مائی پیشن از نمل یونیورسٹی وچ آئی ہوپ ول انشاءاللہ بیکم دی آکسفورڈ یونیورسٹی آف پاکستان. تو یہ اس کا خواب تھا. اور پھر اس نے کہا آگے لیڈرشپ کا بتاتے ہوئے کہ لیڈرز کا ویژن ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی انسپریشن علامہ اقبال ہے. اس اسپیچ میں بھی کہا، اور کہا کہ جی وہ شاہین والی بات، اور شاہین اپنے وہی ان زنجیروں کو توڑ کر وہ کتنا بلند پرواز ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک سمبل کے طور پہ علامہ نے استعمال کیا بقول ان کے. اور یس اس کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جن کا عمران خان صاحب نے ذکر اس اسپیچ میں نہیں کیا، لیکن کبھی موقع ہوا تو بیٹھ کے اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا سر، آپ ماشاءاللہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں جی. تو اب ہمیں تو میرے ایسے جاہل آدمی کو نہیں پتا کہ سینٹ کیا ہے. ہاؤ ڈز سینٹ ورکس؟ یہ سینٹ جو ہے وہ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ ایک سینیٹر جو ہے وہ ممبر آف کیا بولتے ہیں نیشنل اسمبلی یا ایم پی اے سے کیسے ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ ایکچولی جی پاکستان کا جو سسٹم ہے خاص طور پہ اس کی دو اہم جو ہیں ایک ستون ہیں. ایک تو اس کا اسٹرکچر جو ہے فیڈرل اسٹرکچر ہے، جس طرح کینیڈا میں ہے، وفاقی نظام ہے. تو یعنی کہ صوبے ہیں اور وہ جو پولیٹیکل سب ڈویژنز ہیں آپ کے ملک کے، اور پھر وہ ملا کر کے ایک جو سینٹر میں جو ایک تشکیل ہوتی ہے اس کو آپ فیڈرل جو ہے گورنمنٹ یا فیڈرل لیجسلیچر کہتے ہیں. تو جو پارلیمنٹ پاکستان میں کہلاتی ہے اس کا ماڈل وہی ہے جو کہ یو کے میں ہے، اور انڈیا نے بھی اسی کو فالو کیا ہے، اور غالباً کینیڈا اور آسٹریلیا بھی اسی سے ملتا جلتا سسٹم رکھتے ہیں. اس کو بائی کیمرل لیجسلیچر کہا جاتا ہے سینٹر میں. انگلینڈ میں فیڈرل اسٹرکچر تو نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا اور کینیڈا میں فیڈرل اسٹرکچر ہے، اور اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی فیڈرل اسٹرکچر ہے. تو اس سے بھی ملتا جلتا ایک ہے، حالانکہ وہاں پریزیڈینشیل سسٹم ہے، لیکن جو قانون ساز ادارے ہیں فیڈرل لیول پہ وہ دو ٹیئرز پہ ہیں مشتمل. لوور ہاؤس جس کو پاکستان میں نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، اور اپر ہاؤس جس کو سینٹ کہا جاتا ہے. اور وفاق کے پاس جتنے معاملات ہیں اس میں قانون سازی جو ہونی ہوتی ہے وہ دونوں ایوانوں سے گزرنی ضروری ہوتی ہے، دونوں ایوانوں سے منظور ہونی ضروری ہوتی ہے. اور جو نچلا ایوان ہے، اب اسی طرح میں نے آپ کو دوسری مثالیں بھی دیں، میرے خیال غالباً یہاں پر بھی پارلیمنٹ کے دو ٹیئرز ہیں، یہاں بھی سینٹ ہے، حالانکہ اس کی بناوٹ کچھ اور ہے جو پاکستان کے مقابلے میں ہینڈ پک لوگ ہوتے ہیں، الیکٹڈ نہیں ہوتے. اور یہاں نیچے کے والا بھی ایوان ہے، ہاؤس آف کامنز کہلاتا ہے. اسی طرح انگلستان میں ہاؤس آف کامنز ہے نچلا ہاؤس، اوپرلا ہاؤس ہے ہاؤس آف لارڈز ایوان بالا. انڈیا میں اس کو لوک سبھا کہتے ہیں نچلے ایوان کو، اور وہ جو سینٹ کے برابر کا جو اپر ہاؤس ہے اس کو راجیہ سبھا کہا جاتا ہے. تو پارلیمنٹ مشتمل ہوتی ہے جو سینٹر میں، اسی طرح کنسسٹ آف لوور ہاؤس، اپر ہاؤس اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ. تو قانون جب ہوتا ہے وہ پہلے ایک ایوان سے گزرتا ہے، پھر دوسرے ایوان سے گزرتا ہے، منظور ہوتا ہے، اور پھر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں جن کو پریزیڈنٹ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے وہ اس کو اسینٹ کرتے ہیں. اس طرح قانون بنتا ہے. اب نچلے ایوان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کی نمائندگی اس کی آبادی کے حوالے سے ہے نیشنل اسمبلی میں. مثلاً پنجاب جو ہے وہ 52 یا 55 یا 54% جو ہے اس کی سیٹیں جو ہیں وہ ایک صرف سارے کے سارے ووٹ پنجاب سے اگر آپ لے لیں کسی قانون سازی کے لیے، اور باقی کوئی صوبہ اس کے حق میں ووٹ نہ دے، آپ پھر بھی یہ ووٹ قانون منظور کروا سکتے ہیں نچلے ایوان میں، صرف پنجاب کے تمام ووٹوں سے ہی. کیونکہ باقی سندھ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے، پھر خیبر پختونخوا ہے، پھر بلوچستان ہے. سینٹ میں یہ ہے کہ چاروں صوبے جو ہیں ان کی حیثیت برابر ہے، ان کی برابر نشستیں ہیں، اور سینٹ کے نمائندے سینٹ میں جو آتے ہیں ان کو الیکٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ اسی جس صوبے کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کے ممبرز ووٹ دیتے ہیں، اور اس صوبے میں جتنے آپ کے پاس ہر پارٹی کے پاس جتنی فیصد نمائندگی ہے اتنی فیصد وہ سینٹ میں لوگ جو ہیں ان کے اس پارٹی کے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ سینٹ کی ایک اور چیز یہ، سینٹ ایک پرماننٹ باڈی ہے. نیشنل اسمبلی تو ڈیزالو ہو جاتی ہے اپنی ٹرم پوری ہونے پر، یا جب اس کو اپنی ٹرم سے پہلے بھی کوئی ڈیزالو کرنا چاہے، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں پرائم منسٹر، تو وہ ہو سکتی ہے. سینٹ ایک پرماننٹ باڈی ہے، وہ 6 سال کی مدت کے لیے سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ 3 سال کے بعد آدھا سینٹ ریٹائر کرتا ہے، تو وہ ایک نیا بیچ آتا ہے آدھے سینٹ کا، اور پھر اگلا 3 سال آگے جا کے پھر وہ آدھا سینٹ ریٹائر کرتا ہے، اور پھر
اتنے اور آ جاتے ہیں سینیٹرس. سو پرماننٹ باڈی ہے نمبر 1. نمبر 2 پیرٹی ہے, ہاؤس آف دا فیڈریشن اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے. اور یہ کہ سوائے بجٹ کے یا منی بل کے ہر قانون, ہر آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے گزرنی ضروری ہے, منظور ہونی ضروری ہے. سادہ قانون سادہ اکثریت سے اور آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے. میں بچپن میں نا مجھے ہمیشہ یہ چیز ہوتی تھی کہ یار پاکستان ایک غریب ملک ہے, تو ہم پرائم منسٹر کی بھی تنخواہ برداشت کریں, پریزیڈنٹ کی بھی. ڈو یو تھنک, ابھی مجھے تھوڑا آپ نے کلیریفائی کیا کہ یہ کس طرح 2 گورننگ باڈیز ہوتی ہیں, لا کو جانا پڑتا ہے, اس لیے آپ کو پرائم منسٹر کی بھی ضرورت ہے اور ایک پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ کانسیپٹ میرا کلیئر ہوا. مجھے پھر یہ بتائیں کہ آپ کو کیا, یعنی جب بھی کوئی باہر جاتا ہے پڑھنے کے لیے پھر وہ باہر ہی سیٹل ہو جاتا ہے, میجورٹی تو یہی دیکھا ہے ہم نے. آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ہم نے کہا نہیں یار میں پاکستان جاؤں گا اور ملک کو صحیح کروں گا؟ بس جی وہی جو وجہ جس کی وجہ سے عمران خان جیسے لوگ پاکستان ہی میں ہیں, حالانکہ ان کو نہیں کوئی موقع مل سکتے تھے. کرکٹ کے بعد بھی کامنٹری کر کے, انالیسس کر کے, وہ سارا کچھ کر کے, اور اتنا زیادہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے, باہر کے دورے کر سکتے تھے, سب کچھ. انہوں نے پاکستان میں رہنا ضروری سمجھا. ہمیں یہ ایک بات بھی, آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ والد کس طرح کے والد تھے اور والدہ, اور ان کی تربیت کس طرح کی تھی. یہ بھی کوئی اتنے زیادہ واضح الفاظ میں تو کبھی ہمیں اس طرح حکم نہیں تھا, لیکن ہماری تربیت ہمیشہ سے ایسی ہی تھی کہ ہم نے سیٹل اپنے ملک میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, باہر پڑھنے گئے, میں کچھ زیادہ وقت گزارا باہر, مطلب باقی میرے فیملی ممبرس تو پڑھ کے اب جیسی تعلیم مکمل ہوئی واپس آ گئے. میں 2-3 دفعہ ملک سے باہر گیا پڑھنے کے لیے. پہلی دفعہ گیا, پہلی ڈگری لی, واپس آ گیا اسی وقت گریجویٹ کرنے کے فوراً بعد. دوسری ڈگری کے بھی فوراً بعد آ گیا. وہ جب میں تیسری دفعہ باہر گیا تو پھر میں کچھ 7-8 سال باہر ہی رہا. تو وہ بہت ایک زیادہ طویل عرصہ تھا. نہیں تو میری فیملی میں تو تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے کہا نا لوگ واپس آ جاتے تھے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے کہا بہت اگر کر لیا تو وہاں پہ کام شام باہر کر کے ذرا سیکھ لیا, جو وہاں پہ اتنا مشہور, اتنی اس کی چرچے ہیں کہ جی آپ امریکہ میں اور یورپ میں یہ ان فیلڈز میں کام کریں, جو کہ میری جس طرح کارپوریٹ لا کی فیلڈ ہے, اور اس کا زیادہ ڈیلنگز بینکرز کے ساتھ ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ بینکس کے ساتھ, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, بڑی بڑی کارپوریشنز کے ساتھ, آئل اینڈ گیس والوں کے ساتھ, ٹیلی کامز والوں کے ساتھ. یہ سارا کچھ دنیا کے ٹاپ جو ہے ملک جن میں یہ کام ہوتا ہے, یہ سیکھ کے میں نے سوچا آ کے اس سے بھی پاکستان میں جو ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے ایز اے پروفیشنل وہ بھی. اور پھر میں نے اس سے پیشتر جب تک کہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا اور سیاست اور سیاسی مصروفیات نے اتنا زیادہ مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کر دیا تھا, میں نے 10 سال لمز میں, جو کہ پاکستان کی اولین اداروں میں سے ایک آتا ہے ہائر ایجوکیشن, اعلیٰ تعلیم کے لیے, وہاں پہ بھی ان کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے سلیمان داؤد اسکول آف بزنس, اس میں MBAs, وہاں جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی یونیورسٹی, MBAs کو میں بزنس لا اور کارپوریٹ گورننس جو ہے میں نے 10 سال پڑھائی, اور ایگزیکٹو MBAs کو بھی. تو یہ بھی تھا کہ جو میں نے, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ موقع دیے کہ میں اتنی عظیم, اتنی نامور اور اتنی تاریخی اور قدیم یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آیا ہوں, تو جو کچھ سیکھا ہے اس کو دوسروں تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچانے میں جو ہو سکتا ہے وہ بھی کیا جائے. تو یہ ساری وہ وجوہات تھیں. فیملی کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہوا ہے, میرے والد کی فیملی کی طرف سے بھی اور میری والدہ کی فیملی کی طرف سے بھی. انہوں نے ہیلتھ کیئر میں یہ کام جو ہے کافی سارا اپنا ہاسپٹلس کا سیٹ اپ کرنا, نرسنگ کے انسٹیٹیوٹس کا اور میڈیکل کالج کا وہ سارا سلسلہ. بلکہ میرے جو والدہ کے پیرنٹس تھے انہوں نے اس سے پہلے پاکستان جو اب ہے وہ والے حصوں میں جو فلاحی ٹرسٹ ہیلتھ کیئر کے شعبے میں بنے تھے وہ سب ہندوز نے بنائے تھے. سر گنگا رام نے یا گلاب دیوی ٹرسٹ یا وٹ ایور, یہ پہلا ٹرسٹ اس طرح کا تھا. اور پہلا ہسپتال لاہور میں, اس کا نام فاطمہ میموریل ہاسپٹل ہے, اور اس کا کالج آف میڈیسن اور ڈینٹسٹری بھی آیا. اس کے جب اس کا بھی سسٹم اور ماڈل یہ تھا کہ یا ڈونیشنز یا پھر جو پیئنگ پیشنٹس ہیں ان کی پروسیڈ سے باقی بیشتر جو ہے وہ فری جو ہے ٹریٹمنٹ کی جائے. تو جب عمران خان صاحب کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے, اور انہوں نے یہ بات, اور انہوں نے اپنی والدہ کو کھو چکے تھے اور وہ سارا وہ تلخ تجربہ ان کے پاس تھا, تو انہوں نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ ہسپتال بنانا ہے. تو اس کے لیے بلکہ ابھی ان کے کرکٹ کے آخری کچھ سال تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میرے کزن جو ہیں ان کے بہت دوست ہیں میاں یوسف صلاح الدین, انہوں نے کہا کہ جی وہ تمہاری ممانی جو ہیں یعنی میری والدہ ناصرہ اقبال, ان کی میں جا کے ملنا چاہتا ہوں ان کو اور ان کی والدہ کو, کیونکہ میں نے ان سے ذرا سمجھنا ہے کہ اس طرح کا جو ماڈل ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. لیکن عمران خان صاحب اس کو آگے مزید اس کے عروج پر لے کر گئے
اور پھر ان کی پرسنالٹی اور جو درد رکھتے ہیں وہ انسانیت کا اپنے دل میں، انہوں نے اس کو اتنے زیادہ مہنگے اور اتنے زیادہ موذی جو مرض ہے اس کا مہنگا علاج کے لیے جو ہے انہوں نے پھر اس پہ ایفرٹ کیا. تو یہ سارا ایک ٹریک ریکارڈ بھی تھا جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک کی طرف واپس کھینچ کے لاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک فنی انسیڈنٹ تو نہیں، بچپن میں جب آپ پاکستانی اسکولوں میں نا اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو نا 4 ہاؤسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، سر سید، جناح، اقبال، لیاقت، رائٹ؟ سو آئی واز ان اقبال. ٹھیک ہے، تو آج دیکھیں ماشاء اللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کے پوتے کے ساتھ. تو اب سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ میمس چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، کیونکہ اقبال کے شاہینس جو ہیں وہ سو رہے ہیں، ان کو سونے دو. تو اقبال کے شاہینس کو کیسے جگایا جائے؟ اقبال کے شاہین کو جو ہے اس بات سے جگانا جو ہے میرا خیال شروع تو یہیں سے ہو سکتا ہے کہ شاہین کا سمبل علامہ اقبال نے استعمال کیوں کیا، اس کو بروئے کار کیوں لائے. اور اس کی میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک کوالٹی بتائی. ایکچولی شاہین کی 5 کوالٹیز ہیں جس کو علامہ اقبال اپنے کلام میں اور اپنے فلسفے میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کو آپ اکٹھا کر کے جب لاتے ہیں، سب سے پہلے کہ وہ تیز نگاہ ہے، کہ وہ خان صاحب نے کہا نا لیڈرز ہیو ویژن، اور پھر انہوں نے شاہین کی مثال دی. دوسرا وہ بلند پرواز ہے، تو وہ سور وہ طوفان میں بھی بادلوں سے اوپر اڑتا ہے. تیسرا وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، خلوت پسند ہے. اور وجہ کیوں کہ تنہائی میں تخلیق ہو سکتی ہے، کریٹیوٹی. اور کریٹیوٹی پہ جتنا زور علامہ اقبال دیتے ہیں، ایک جگہ جاوید نامہ جو ان کا مشہور مثنوی ہے، اور اس میں آخری چیپٹر ہے جاوید نامہ کا، خطاب بجاوید، نوجوان نسل سے گفتگو. اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہلواتے ہیں کہ ایک مقام پر فارسی میں، اور اس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی یا کریٹو نہیں ہوا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا، ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا، اور وہ کافر اور منافق ہے، وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے. تو یہ تیسری کوالٹی جو ہے وہ ہے تنہائی پسند، کیونکہ تنہائی میں کریٹیوٹی ہو سکتی ہے. چوتھی کہ شاہین بے نیاز ہوتا ہے. وہ شاہین جو ہے وہ کبھی آشیانہ نہیں بناتا. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، علامہ کا مشہور شعر ہے. وہ پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم کرنے کا ہے یہ بہانہ، اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور 5ویں اور آخری کوالٹی جو ہے شاہین کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کرتا. کیا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سو شاہین سو رہے ہیں، ان کو جگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بتائیں شاہین ہوتا کیا ہے، اور وہ اس پہ عمل کر کے دکھائیں. چل دعا تو یہی ہے کہ وہ عمل کریں. تو سر آپ کینیڈا آئے جی، نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کے لیے، بالکل رائٹ؟ جی، بالکل. تو اس میں فرینڈ آف نمل کا کیا کردار ہے؟ فرینڈز آف نمل کینیڈا جی، یہ یہاں کا جو وہ ایک چیریٹیبل جو ہے اینٹی بنائی گئی ہے آج سے کچھ سال پہلے. اور وہ ان جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں ہی گفتگو کے یہ بتایا تھا کہ جب 97% اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، یا نمل کا جو ہے سلسلہ اور ماڈل یہ ہے، اور وہاں پہ رورل ایریا کی وہ یونیورسٹی، اور پاکستان کے 71 ڈسٹرکٹ سے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو وہاں بھی دیکھیں ڈائیورسٹی کیسی ہے. تو یہ اسکالرشپس کو ممکن بنانے کے لیے پھر جو ہے وہ پورا ایک اسٹریم آف جو ہے ریسورسز درکار جو ہے وہ ہوتی ہے. اور یہ جو فرینڈز آف نمل جو کینیڈا میں اس کا قیام جو ہے اور اس کا جو پرپز ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس جو ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی جائے اور پھر ان کو وہاں تک پہنچایا جائے. اس میں اور ابھی تک جب سے یہ قائم ہوئی ہے فرینڈز آف نمل، اس نے اپنی ساری جو پروسیڈز جو وہ ریز کرتے ہیں ان کو انہی اسٹوڈنٹس ان نیڈ کے لیے بھجوایا ہے پاکستان، جو کہ نمل یونیورسٹی میں انرولڈ ہوتے ہیں. اور ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے پورے سال کا جو ایک خرچہ ہوتا ہے وہ یہاں کینیڈین ڈالرز میں 4500 کے برابر میں آتا ہے. سو اس کے لیے سالانہ ایک پوری مہم ان کی ہوتی ہے جو کہ فنڈ ریزنگ کے جو ہے تقریبات یا ڈنرز یا بینکویٹس کہہ لیں وہ ہوتے ہیں. پچھلے سال بھی مجھے اتفاق تھا آنے کا، تو 6 شہروں میں یہ ہوئے فنڈ ریزرز، اور اس کے بعد اس سال 7 شہروں میں. اور وہ یہ تھا کہ اس میں وینکوور سے ہم شروع ہوئے اس سال، پھر کیلگری، پھر ایڈمنٹن، پھر یہاں پہ لنڈن آنٹیریو، پھر ہیملٹن، پھر ٹورانٹو اور پھر مونٹریال. سو یہ 7 شہروں میں فنڈ ریزرز جو ہیں وہ جو ہے وہ کیے گئے. اور 7 شہروں میں فنڈ ریزنگ کے یہ جو تقریبات ہوئیں، اور مجھے یہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اور جو مخیر لوگ ہیں، بزنس پرسنز، پروفیشنلز،
तमाम, और ये जो वॉलंटियर वर्क जो करते हैं, जो चैप्टर्स बने हुए हैं इन शहरों में, मैं बहुत जितना मेरी तो ज़ुबान खुश्क हो जाएगी तारीफ़ कर करके उनकी, जितने अच्छे मेज़बान वो हैं, और जितनी लगन से, जितनी मेहनत से, और जितनी अनकंडीशनल और बगैर किसी मुआवजे के, कोई इसमें कमीशंस नहीं, कोई किसी किस्म की, किसी का कोई पेरोल पे नहीं है, सब वॉलंटियर्स हैं जो ये इन तमाम शहरों में काम कर रहे हैं। और यहाँ टोरंटो में हेडक्वार्टर्स इस एक लिहाज से है, ये सेंट्रल टीम, ये अब्दुल हमीद साहब जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, अली मिर्ज़ा हैं, उसके अलावा वसीम दुरानी साहब हैं, अयूब आलम हैं, इन ये सब मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोई बिजनेसमैन है, और इस तरह से। लेकिन ये फिर उन्होंने हर इन शहरों में चैप्टर्स बनाए हुए हैं, और ये इन स्कॉलरशिप्स के हवाले से जो है इस पे सारी लोगों को एक तो इनवाइट इसी तरह किया जाता है, कुछ थोड़ा सा उनको एंटरटेन करने के लिए, कोई आर्टिस्ट भी सिलसिला हो जाता है, कोई पाकिस्तान से कभी आ गए, कोई यहाँ लोकल कोई कर लिए, और मेरे जैसे लोग आके उनको फिर सिर्फ अपील यही करते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये देखें नमल के क्रेडेंशियल्स हैं, जिसमें बहुत सी बातें रेजोनेट करती हैं, या आप जिसको रेजोनेट करने का एग्जैक्ट मतलब जो उर्दू में है वो यही है कि जी सुर मिलते हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया, डाइवर्सिटी इधर है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जो है आपकी पॉपुलेशन जो है, रूरल पॉपुलेशन, पुअर, वो स्कॉलरशिप्स के लिए। और एक जो अभी तक जिस बात का मैंने जिक्र नहीं किया और जो बड़ी अहम है, वो एक है कि ये एक रेयर एग्जाम्पल है मेरिटोक्रेसी का, कि नवल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन आपको दरकार होने की जो ज़रूरियात, लवाजमात पूरी करने जो है उसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपका जो यहाँ का जो एक लेवल है हाई स्कूल का जो इक्वल है, वो वहाँ उसको इंटर कहा जाता है। इंटरमीडिएट में अगर आपका स्कोर 70% है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते अदरवाइज। तो 70% से ऊपर अप्लाई करने का मिलता है आपको वो मौका। उसके बाद आप एक एडमिशन टेस्ट बैठते हैं, उसमें भी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर आए तो आप एडमिट होते हैं। तो ये एक उसकी ट्रांसपेरेंट और मेरिट ड्रिवन जो है तरीका एडमिशन का। और इस साल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वही 198 स्टूडेंट्स की, जिसमें 103 खवातीन हैं और 95 मर्द हैं। ये जो 198 खवातीन और 198 स्टूडेंट्स जो एडमिट हुए हैं, जिसमें 103 खवातीन हैं और 95 मर्द हैं, उनमें जो इस साल की एवरेज है स्कोर की एंट्री के, वो 84% है एवरेज। ये जो 4 मज़ामीन वहाँ पढ़ाए जाते हैं उसमें से लोएस्ट जो है वो 79.8% है और हाईएस्ट को तकरीबन 89% के करीब है। तो ये कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री बिजनेस, मैथमेटिक्स, ये जो इनका सबका मिला करके ये इसका मेरिट का लेवल है 84%। सो हर लिहाज से मैंने कहा ना कि ये रेजोनेट करती है। और मैं समझता हूँ कि अभी मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि जो यहाँ पे टीम्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल टीम है जिन्होंने इन सबको कोऑर्डिनेट करना होता है, इन्होंने किस एफर्ट में इनकी कोई कमी है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी आप उन चंद 100 अफराद जो कि हर तकरीब पे आते हैं उनसे बाहर निकले तो इतने और मिलियंस ऑफ पीपल हैं, या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैं, चले मिलियंस को छोड़ें, सिर्फ वो जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले हैं जो कनाडा भर में हैं, उनको अभी तक पता नहीं है। उसके लिए आप जैसे दोस्त और आप जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस पैगाम को और ज़्यादा फैलाएं और पहुंचाएं लोगों को, ताकि लोगों को मेरे ख्याल में इत्मीनान और तसल्ली मिलती है कि यार हमने ये किया और देखे किसी की ज़िंदगी बदली, लोगों की लाइफ्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई। आप इमेजिन करें, आप किसी बिल्कुल नहीं बैकग्राउंड से आए, आप एक स्टूडेंट आया, उसने कहा जी मैं तो कभी, मुझे तो पता नहीं था दुनिया बलूचिस्तान से भी बाहर होती है। वो उसको मौका मिल रहा है और वो फिर पढ़ लिख के, और बच्चियां जिनको लोग घरों से बाहर नहीं निकलने देते उनको यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं। ये किस किस्म का इत्मीनान का इजहार है कि जी हमारी बच्चियां महफूज हैं वहां पे। ना सिर्फ ये, बल्कि उनको आला तालीम मिल रही है और वो निकलते हैं 2 लाख रुपए महीने की नौकरी वो उनको मिल जाती है। आप इमेजिन करें उससे। फिर एक स्टूडेंट है वहां, मेरे ख्याल को ट्राइबल एरिया से आए हैं, जिन्होंने बाद में जाके अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो बनाई। और वो उन्होंने बताया कि जी मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं मिनिमम वेज पाकिस्तान में आजकल 37,500 रुपए महीने की है, उसको आप 12 से ज़रब दें तो तकरीबन वही लेवल आ जाता है जिससे एक स्टूडेंट जो है उसकी स्कॉलरशिप मुयसर हो जाती है। उन्होंने कहा जी मैं एक बंदे को ऐड करने के बजाय पेरोल में मैंने ये तहिया किया कि नहीं, वो एक बंदे को पेरोल में ऐड करूंगा तो चलो शायद मेरी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाए, मेरी बिजनेस थोड़ी बेहतर हो जाए। मैं कहा नो, वो उस मुआवजे को बजाय किसी को पेरोल पे देने के, उसको मैंने एक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप में जो है वो जो है डोनेट कर दिया, अतिया के तौर पे दे दिया। तो उससे कितनी ज़्यादा और वैल्यू बन सकती है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से
کہ مشہور مقولہ بھی ہے, the hand that rocks the cradle rules the world. اور علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک مقالے میں آج سے کوئی 100 سوا سو سال پہلے لکھا تھا کہ عورت, اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت جو ہے وہ تمام تہذیب کی جڑ ہے, یعنی کہ روٹ آف آل سویلائزیشن ہے. اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو, اور بلا شبہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دو تو آپ ایک فرد واحد کو تعلیم دیتے ہو, لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دو تو پورے خاندان کو آپ جو ہے وہ تعلیم دیتے ہو. تو یہ کچھ چند جو ہمارے پاس وقت تھا, مجھے امید ہے کہ نمل کے بارے میں آپ کو بتا سکا ہوں کچھ, جس سے لوگ انسپائر بھی ہوں اور اس کی اور زیادہ سپورٹ میں آئیں, کینیڈا کے اندر بھی اور دنیا بھر میں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا. تو جاتے جاتے اپنے دادا جان کا جو آپ کا فیوریٹ شعر ہو کہ یار یہ جو شعر ہے نا یہ اس پہ دنیا ختم ہے. نہیں, شعر تو بہت سے ہیں جو تو بہت بڑا سمندر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دعا سے میں آپ سے اجازت اگر لوں, اور وہ دعا جو ہے ان کی طویل نظم اور ان کی بڑی مشہور معروف نظم جو ہے ساکی نامہ, اس میں سے ہے. ساکی نامہ ایک ایسی نظم ہے جو کہ موومنٹ اور چینج اور کریٹیوٹی کو سیلیبریٹ کرتی ہے. اور یہ بھی علامہ کے کلام میں نے جو آپ کو جس طرح ہیومن کیپیسٹی کا بتایا, یہ بھی ایک اور ایسپیکٹ ان کے کلام کا جو ہے بڑا ایک وسیع پیمانے پر جو آتا ہے. وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چاند اور یہ سیارے اور یہ ہیونلی باڈیز یہ مسلسل اسٹیٹ آف موشن میں ہے, یہ انسان کے لیے بھی پیغام ہے کہ مسلسل حرکت میں رہے. تو یہ بھی اس موضوع کے اوپر یہ نظم ہے, اور اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو دعا کے روپ میں ہے, اور یہ ایک حصہ اسی نوعیت کا ہے. چند اشعار ہیں ان سے میں کنکلوڈ کروں گا اور اجازت لوں گا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, پرانی سیاست گری خار ہے, زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے, تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے, میرے نالائے نیم شب کا نیاز, میری خلوت و انجمن کا گداز, امنگیں میری آرزوئیں میری, امیدیں میری جستجوئیں میری, یہی کچھ ہے ساکی متاع فقیر, اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر, میرے قافلے میں لٹا دے اسے, لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے.